تصور کریں ایک ریڈیالوجی اسکین جس میں انسانی دل کے اندر روشنی دکھائی دے رہی ہو، کوئی رسولی نہیں، کوئی ٹیکنیکل خرابی نہیں، کوئی میڈیکل وضاحت نہیں، صرف خالص نور۔ اور جب قرآن کی تلاوت چلائی گئی تو وہ نور اور زیادہ چمکنے لگا۔ ایک نامور سائنسدان جو پوری زندگی مذہب کو کمزور عقل سمجھتا رہا، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھا اور اس کا دل بدل گیا۔ یہ ہے ڈاکٹر ایتھن کول کی سچی داستان، ایک مغربی ماہر بشریات جس نے ایک اجنبی کے دل میں اللہ کو پایا۔ ریڈیالوجی کا معجزہ، جب سائنس نے اللہ کے نور کو دیکھا۔ یہ سب ایک تصویر سے شروع ہوا تھا، ایک واحد ریڈیالوجی اسکین جو شفاف سفید روشنی کے نیچے ایسٹی جیورج میڈیکل ریسرچ سینٹر، شکاگو کے خاموش، سرد کمرے میں پن کیا گیا تھا۔ کمرے میں جراثیم کش دوا کی بو تھی اور پرانی کتابوں کی باس۔ ڈاکٹر ایتھن کول ایک نامور اینتھروپولوجسٹ اپنی جگہ جم چکے تھے۔ وہ اسکین کو دیکھ رہے تھے جیسے یہ ان کے ایمان کی ہر دیوار کو گرا رہا ہو۔ یہ اسکین ایک نوجوان کا تھا جس کی پہچان نامعلوم۔ وہ بے ہوش ملا تھا، اکیلا، شہر کے ویران کنارے پر۔ اس کے پاس نہ بٹوا تھا، نہ فون، نہ کوئی شناخت۔ ریڈیالوجی ٹیم نے سمجھا تھا کہ یہ عام سر کی چوٹ کا کیس ہوگا، لیکن جب اسکین آیا تو پورا شعبہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے سینے میں خاص طور پر دل کے گرد روشنی کا ایک مرتکز دھماکہ تھا۔ نہ یہ کوئی گلٹی تھی، نہ مشینی خرابی، نہ تصویر کی غلطی۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے نور ہو، خالص، روشن، زندہ نور۔ یہ کیا ہے؟ ایتھن کے لب کپ کپا اٹھے، وہ جو قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے تھے، آج خوفزدہ کھڑے تھے۔ ڈاکٹر ایڈریان بلیک، سینئر ریڈیالوجسٹ اور ایتھن کے قریبی ساتھی، حیرت سے بولے، یہ ناممکن ہے۔ ٹشوز کے اندر روشنی، یہ کسی بھی معروف اسپیکٹرم میں نہیں آتا۔ وہ زوم کرتے ہوئے بولے، یہ تو جیسے ایک ستارہ ہو۔ ایتھن نے خشک حلق کے ساتھ نظریں جھپکیں۔ ان کا عقل مند دماغ توج ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ کیا یہ کوئی پیدائشی خرابی ہے؟ کیا جسم میں خود روشن ہونے والے خلیات ہیں؟ لیکن کوئی جواب اس منظر سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اسی لمحے نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ ڈاکٹرز، مریض کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ وہ آئی سی یو کی طرف بھاگے۔ ہلکی روشنی، مشینوں کی بیپ، اور اس نوجوان کا سکون، وہ بھی بہت زیادہ سکون۔ اچانک وہ بولا، نہ انگریزی، نہ ہسپانوی، بلکہ ایک ڈائنا میں، ایک لیئی میں۔ الفاظ موسیقیت لیے ہوئے تھے۔ ایتھن جھکے، یہ عربی ہے۔ مسلمان نرس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس کے لبوں سے واضح آواز ابھری، اللّٰہ ناورا السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورۃ النوری آیت 35۔ ایتھن کے دل میں عجب سی لرزش دوڑ گئی۔ نور، اتنا نور! سائنس اور قرآن ایک مقام پر کھڑے تھے۔ ایڈریان پیچھے ہٹے۔ ایتھن، کیا یہ محض میڈیکل کیس ہے؟ کوئی الہی نشان؟ ایتھن جھنجھلا اٹھا۔ سائنس ہر چیز سمجھا سکتی ہے۔ ایڈریان پھسلتی آواز میں بولے، کیا واقعی؟ دن گزرتے گئے۔ بے خوابی، مسلسل تحقیق، اور حیرت ختم نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت چلتی، اس کے جسم کے اندر موجود نور تیز ہو جاتا۔ مشینیں بھی اس بات کی گواہی دیتی۔ ایتھن دلیلیں دینے کی کوشش کرتا، شاید لہروں کا اثر دماغ پر ہو۔ ایڈریان نے ٹوکا، یہ بہانہ ہے، تم حقیقت سے بھاگ رہے ہو۔ نرس فاطمہ روتے ہوئے آئی۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، اس کی حالت سنبھل جاتی ہے۔ بند کریں تو سب کچھ بگڑنے لگتا ہے۔
ईठन चीखने लगा। ये इत्तेफाक है, सबूत नहीं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं। वो डर रहा था। सच से। रात वो अकेला आईसीयू में बैठा। आहिस्तगी से पूछा, तुम कौन हो? और उस नौजवान के लबों से फिर निकला, अल्लुआ नाओरा अलसेउमेवयतन वाले रज़न। ईठन के दिल में जैसे किसी ने चराग जला दिया। वो भागकर मस्जिद वाले कमरे में गया। वहां फातिमा सजदे में रो रही थी। नमाज मुकम्मल हुई तो वो बोला, इस आयत का मतलब क्या है? वाकई फातिमा के चेहरे पर नूर था। अल्लाह का नूर इन दिलों तक पहुंचता है जो खो गए हों। कभी जिस्म ज़बान बन जाता है जब दिल बोलने से कासिर हो। शायद आपका दिल भी तलाश में है, डॉक्टर ईठन। ये अल्फाज सीधे इसके दिल में उतर गए। इसी दौरान एड्रियान रेडियोलॉजी रूम में अकेला था। नूर की तस्वीर सामने और उसकी दुनिया पीछे। उसने इंटरनेट पर तलाश शुरू की। कुरान लाइट हॉट मिरेकल, वीडियोज़, मकालात, शवाहिद, हर जगह नूर ही नूर। उसे अपनी बहन की मौत याद आई, जिसे वो कभी मुआफ नहीं कर पाया था। आज एहसास हुआ कि अल्लाह करीब था, हमेशा। अगर ये निशानी नहीं, तो फिर और क्या हो सकता है? अगली सुबह मौजिज़ा हो गया। मरीज जाग गया। इसकी आंखों में सुकून था, ऐसा सुकून जो ईठन ने कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? वो कमजोर मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ ने बताया। वो नो मुस्लिम था। खानदान ने निकाल दिया। मस्जिद के बाहर तहज्जुद पढ़ते हुए गिर पड़ा। आगे कुछ याद नहीं। ईठन की आवाज कांप गई। तुम्हारे अंदर रोशनी कैसे है? यूसुफ ने निहायत नरमी और इत्मीनान के साथ कहा कि ये नूर मेरे जिस्म के अंदर नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अता है। जब दिल में कुरान बसा हो, तो अल्लाह खुद इस दिल की हिफाजत फरमाता है, चाहे दुनिया के कानून कुछ और कहीं। ये नूर जिस्म नहीं, दिल को रोशन करता है और फिर सारी कायनात को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। ईठन के कदम डगमगा गए। एक लम्हे में उसकी सारी तहकीक, इसका गुरूर, इसकी किताबें, सब रेत की तरह बखर गए। उसने जिंदगी भर इंसानों के माजी को खंगाला, पर कभी ये न जान सका कि असल आगाज इंसान नहीं, खालिक है। उसने तारीख पढ़ी, मगर हकीकत को इनकार किया। आज एक बेनाम नौजवान बीमार बिस्तर पर लेटा उसके सामने वो सच रख रहा था जिसे वो बरसों से ठुकरा रहा था। यूसुफ ने बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ थामा और उसके दिल की अंधेरी रात में पहली बार उम्मीद की रोशनी डाली। उसने कहा, ईठन, अल्लाह हक है। निशानियां हर तरफ बिखरी हैं। तुम सिर्फ देखना शुरू कर दो। दिल खोलो। इन चंद अल्फाज ने इसके अंदर तूफान खड़ा कर दिया। ईठन की आंखों में जमा पानी थरथर्रा कर बाहर आने लगा। ये वो आंसू थे जिन्हें इसने बचपन से कैद कर रखा था। आज सब दीवारें धड़ाम से गिरी जा रही थीं। यूसुफ ने शहादत के अल्फाज पढ़ने की दावत दी। ईठन के होंठ लरज रहे थे, आवाज गुम थी, मगर दिल ने फैसला कर लिया था। उसने पहली बार इस हकीकत को ज़बान दी जिसे वो बरसों अपने अंदर दबाए बैठा था। शेदन ला लेला अलिले वशेदन मोहम्मदालिफ रसूल अलिले। ये अल्फाज अदा होने की देर थी कि उसकी रूह में एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसने इसे सरतापा बदल कर रख दिया। जैसे दिल ने पहली बार सही मानों में धड़कना शुरू किया हो। सुकून उसके वजूद में उतरता चला गया। कोई बोझ, कोई दर्द, कोई सवाल बाकी ना रहा। दरवाजे पर खड़ी फातिमा ये मंजर देखकर फूट फूट कर रो दी। खुशी, हैरत और शुक्र के मिले जले जज्बात ने इसे सीन जीमदाल शुक्र की ख्वाहिश में डुबो दिया। अचानक एड्रियान, जो साइंस और मशीनों का पुजारी था, दौड़ता हुआ अंदर आया। इसकी सांसें बेतरतीब थीं और आंखों से आंसू टपक रहे थे।
اس نے کانپتی آواز میں کہا، رکو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر، جو حقیقت کو ہمیشہ لیبارٹری میں تلاش کرتے رہے، اس دن رب کو اپنے دلوں میں پا گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ شہادت پڑھنے لگے، شیدن لا لیلا اللہ وشیدن محمد الف رسول اللہ۔ اس لمحے یوسف کے سینے میں آباد نور ایسے جگمگایا جیسے وہ خوشی منا رہا ہو۔ کمرے میں گویا امن کا ایک دریا بہہ نکلا۔ یوسف نے مسکرا کر صرف ایک لفظ کہا، الحمدللہ، اور اس لفظ نے ہر دل کی بند شریان کھول دی۔ اس لمحے نہ کوئی اسپتال تھا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی سائنس، صرف اللہ تھا، اس کا نور تھا، اور 3 زندگیاں نئی ہدایت کے سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ ایٹھن نے اپنے کیریئر کے وہ تمام حصے چھوڑ دیے جو اسے گمراہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ اب اسلام کی تاریخ پر تحقیق کرتا ہے، جھٹلانے کے لیے نہیں بلکہ ثابت کرنے کے لیے۔ اس کی ہر تحقیق اب ایمان کی دلیل بن رہی تھی، اس کی ہر تحریر اب حق کی طرف قدم تھی۔ ایڈریان نے وضو کرنا سیکھا، سجدہ کیا، قرآن پڑھا، اور جب اس کی 17 سال کی خشکی آنسو بن کر بہی تو اسے سمجھ آیا کہ رونا کمزوری نہیں، پاکیزگی ہے۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ انسان چاہے جتنی دور چلا جائے، آخرکار اسے اپنے رب کے در تک آنا ہی ہوتا ہے۔ اور یوں 3 زندگیوں نے نئی صبح دیکھی، ایک ایسی صبح جس میں صرف نور تھا، کیونکہ جب دل میں چھپا ایک قافتوئرے نور جاگ جائے تو کائنات کی ساری تاریکیاں اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ الحمدللہ، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس شروعات ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں۔ حقیقی اسلامی کہانیاں، قرآن کے سائنسی معجزات، اور ایمان بڑھانے والا ایسا پیغام جو روز آپ کا حوصلہ بنے۔ یہ ویڈیو اس شخص تک پہنچائیں جسے کسی نشانی کی ضرورت ہے۔ کمنٹس میں لکھیں، اللہ نور ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے نور سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔